بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 398 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 12 اور 13 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں بدعہد کفار کی توبہ اور اس کے احکام کا ذکر تھا۔ فَإِن تَابُوا، اب تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کریں بلکہ تمہارے دین ہی کو برا کہنے لگیں، اعلانیہ تمہارا گھلا کریں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ گویا نرم احکام کے بعد اب گرم احکام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا علماء و مفسرین کرام کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بدعہد کافروں کے مومن ہو جانے، گزشتہ بدعملیوں سے توبہ کر لینے کا ذکر تھا، اب ان کے مرتد ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ یہ تعلق اس صورت میں ہے جب اس آیت میں مرتدین کا ذکر ہو۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان کفار کا ذکر ہوا جو یک بار عہد کر کے توڑ بیٹھے، ان کے احکام بیان ہوئے۔ اب ان کفار کا تذکرہ ہے جو بار بار عہد کر کے قسمیں کھا کر توڑ دیتے ہیں اور اس بات کے وہ عادی ہو چکے ہیں، یعنی ایک بار کے مجرموں کے بعد عادی مجرموں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ ان کے شان نزول کے متعلق چند روایات ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیات ابو سفیان بن حرب بن حشام، سہل بن عمرو، ابو جہل، اکرمہ بن ابو جہل اور تمام سرداران قریش کے متعلق نازل ہوئی، جنہوں نے حضور انور کو یا تو مکہ معظمہ میں تنگ کیا حتیٰ کہ آپ نکلنے پر مجبور ہو گئے، یا حضور انور سے حدیبیہ کے عہد کے خلاف کیا، لہٰذا یہ آیت گزشتہ آیات کا نتیجہ ہے۔ دوسرا شان نزول اس کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیات کفار روم اور فارس کے متعلق نازل ہوئی ہیں جن پر عہد فروقی میں جہاد ہوئے۔ ان آیات میں ایک طرح کی پیش بندی کی گئی ہے۔ تیسرا شان نزول کچھ یوں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ یہ آیات آئندہ قرب قیامت کفار کے متعلق نازل ہوئی ہیں جو دجال کے معاون ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آیات کفار قریش کے علاوہ دوسرے عرب قبیلوں کے متعلق آئی ہوں جو حضور انور سے عہد کر کے پھر گئے، یا پھر یہ یہود مدینہ کے متعلق نازل ہوئی ہوں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق اور شان نزول جان لینے کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں عہدوں کو توڑ دے اور تمہارے دین کے اندر طعنہ زنی عیب جوئی کریں تو تم ان کفر کے پیشواؤں سے قتال کرو۔ اس میں ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر لایا گیا ہے، یعنی قاتلوہم کی بجائے قاتلو ائمۃ الکفر کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی قسموں معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ایک قراءت میں ایمان یہ کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس طرح کفر سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے کہ جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے اور رسول اللہ کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کیا، جبکہ انہوں نے دار الندوہ میں اسی سلسلہ میں مشورہ کیا اور انہی نے اول مرتبہ تم پر قتال کی ابتدا کی اس طریقہ پر کہ خزاعہ سے جو کہ تمہارے حلیف تھے بنی بکر کے ساتھ مل کر قتال کر لیا، بس تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے کہ تم ان سے قتال نہ کرو۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو یعنی خوف کھاتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ترک قتال کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بدعہد مشرکین جو توبہ کر کے مسلمان بن جائیں، تم نے ان کے حکم تو معلوم کر لیے ہیں، اور اگر وہ مسلمان نہ بنے اپنے گزشتہ عہد قسمیں توڑیں یا توڑتے رہیں اور تمہارے دین یعنی اسلام پر طعنہ زنی کریں اور عیب کشی کریں، خواہ مسائل پر، خواہ عقائد پر، خواہ شعائر اللہ پر، تو ایسے سرداران کفر سے سختی کے ساتھ جنگ کرو اور اب ان کی قسموں اور وعدوں کا اعتبار نہ کرو کہ ان کی قسمیں کچھ نہیں ہیں، جیسا کہ تم کو تجربہ ہو چکا ہے۔ تمہارے جہاد محض بدلہ لینے، انہیں ایذا دینے کے لیے نہ ہوں، بلکہ کفر کا زور توڑنے کے لیے ہوں، تاکہ کفار اپنی مذکورہ حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اے مسلمانوں، تم ایسی قوم سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے 3 زیادتیاں کی ہیں؟ ایک یہ کہ تم سے کیے ہوئے عہد و پیما کو توڑ دیا، قسمیں توڑ دیں۔ دوسرا یہ کہ تمہارے رسول کو مکہ سے نکالا انہوں نے اور مدینہ سے بھی نکالنے کی کوششیں کی، اور غزوہ بدر یا احزاب کے موقع پر بھی نکالنے کی کوششیں کی۔ تیسرا یہ کہ بدر یا احزاب میں جنگ کی پہل بھی انہوں نے ہی کی۔ ان میں سے ہر جرم اس قابل ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ انہوں نے تو 3 جرم کیے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تم ان سے لڑنے میں ڈرتے ہو؟ تم کو یہ مصیبت میں ڈال دیں گے۔ اگر تم پختہ مومن ہو تو پھر اللہ ہی سے ڈرو، وہی ڈرنے کے لائق ہے۔ اس کا خوف تمام خوفوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس میں موجود اغراض و فوائد کی طرف۔ خزاعہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ خزاعہ یہ موصوف ہے اور حلفاءکم یہ اس کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ پہلا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے، جو شخص بار بار وعدے اور قسمیں توڑ چکا ہو، اس کی قسم کا وعدہ کا آئندہ اعتبار نہ کیا جائے، کیونکہ مومن ایک سوراخ 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔
یہ فائدہ ہمیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ سے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے جو ذمی کافر نبی کریم کی شان میں گستاخی کریں یا اسلام پر آوازیں کسیں، ان کا عہد ٹوٹ جائے گا اور انہیں قتل کیا جائے گا۔ یہ فائدہ ہمیں وَتَعَانُوا فِي دِينِكُمْ سے حاصل ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جہاد کی کوشش کی جائے کہ سرداران کفر پہلے قتل ہوں، اس سے فوج کی ہمت ٹوٹے گی اور بغیر خون ریزی فتح نصیب ہوگی۔ یہ فائدہ ہمیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ سے حاصل ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں پہلے حلے میں ابو جہل قتل ہو گیا تو رب نے فرمایا مسلمانوں کو بہت شاندار فتح دی۔ یہی حکم باغی خوارج اور فسادیوں کا ہے کہ ان کے سرگنوں کو پہلے ختم کیا جائے۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ کافر کی قسم پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے، یعنی کافر اگر زمانہ کفر میں قسم کھائے اور اسلام قبول کرنے کے بعد توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ آئیے طلبہ کرام فوائد و اغراض کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں قسم توڑنے والوں، عہد و پیما کے خلاف کرنے والوں، ان سے کون سے کفار مراد ہیں؟ کفار مکہ تو ان آیات کے نزول سے 1 سال پہلے یعنی فتح مکہ میں ایمان لا چکے تھے۔ یہود مدینہ غزوہ احزاب کے بعد قتل یا جلا وطن کیے جا چکے تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور انور نے عرب کے بہت سے قبیلوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے، ان میں سے اکثر اپنے عہد توڑ بیٹھے تھے، وہی اس جگہ مراد ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکالنے والے کفار تو کفار مکہ ہی تھے، وہی یہاں مراد ہونے چاہیے۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور وہ سب تو ان آیات کے نزول سے 1 سال پہلے ایمان لا چکے تھے، پھر یہ معمہ کیسے حل ہوگا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں نکالنے کا ذکر نہیں بلکہ نکالنے کا ارادہ کرنے کا ذکر ہے۔ کفار مکہ کے متعلق دوسری جگہ ارشاد ہے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، وہاں کفار مکہ مراد ہیں، یہاں عرب کے دوسرے قبیلے مراد ہیں جنہوں نے بارہا حضور انور کو پریشان کر کے مدینہ منورہ سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ کفار مکہ نے تو نکالنا چاہا ہی نہیں تھا، انہوں نے قتل کی کوشش کی تھی جو حضور انور کے مکہ معظمہ چھوڑنے کا سبب بنی تھی۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ اگر کفار جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان دفاع کر سکتے ہیں، وہ خود جارحانہ حملہ نہیں کر سکتے، لہٰذا کبھی مسلمانوں کو جنگ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ارشاد ہو چکا ہے وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں مجاہدین کا کفار سے جنگ کرنے کا ذکر ہے، اوپر سے اس کا ذکر چلا آ رہا ہے مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اور انہم لا ایمان لہم وغیرہ، واقعی ان سے ہم جنگ کرنے کی ابتدا نہ کرتے کہ یہ بدعہدی ہے، رہے حربی کفار جن سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے ان پر ہر طرح حملہ جائز ہے، بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قاتل المشرکین کافہ۔